ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید مسکراتی صبح میں۔ میں ہوں ارسلہ طاہر اور ہمارے ساتھ سب موجود ہیں مفتی صاحب اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے۔ اسلام میں عورتوں کے کیا حقوق ہیں، تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالنا شروع کیجئے، پھر میں اور سوالات آپ کی طرف لاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے قرآن کریم اور احادیث کے اندر متعدد روایات اور متعدد فرامین خدا، فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ دیکھیں، میرے آقا کی آمد ہی خواتین کے حقوق کا باعث بنی، یعنی حضور جب آئے تو حضور علیہ السلام نے آ کر ہر چیز کے حقوق بیان فرمائے، اور میرے آقا نے آ کر خواتین کو وہ شان، وہ شوکت، وہ عزت عطا فرمائی جو اس سے پہلے نہیں دی جاتی تھی۔ اگر آپ زمانے جاہلیت کی طرف جائیں نا تو ایسی جہالت بھری پڑی ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ قرآن کے اندر باقاعدہ ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ لوگ اس بات کو شرمندگی کا باعث سمجھتے تھے کہ جی ہمارے گھر کے اندر بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، اور جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی تو وہ بدبخت اس نہج تک پہنچ جاتا کہ اس کو پال پوچھ کے تھوڑا سا بڑا کرتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ 1-1.5 سال کی یا 2 سال کی یا 1 بالشت کے برابر یا تقریباً 1 فٹ، اس طرح کے مختلف روایت آتی ہیں کہ وہ تھوڑی سی چلنے پھرنے کے لائق ہو جاتی نا تو وہ باقاعدہ ظالم تیاری کرتے تھے اور اس اپنی بچی کو لے جایا کرتے تھے، اور لے جا کر اس کو زندہ درگور یعنی کہ قبریں کھود کر، زمینوں کی کھدائی کر کے گڑھے بنا کر گڑھے کے اندر کھود دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ مظلوم بچی اپنے والد سے صرف اتنا پوچھتی کہ بابا جان مجھے یہ تو بتائیں کہ میرا جرم کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، میں نے آپ کا بگاڑا کیا ہے کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اور ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ ایک ظالم باپ جب اپنی بیٹی کو ساتھ لے جا کر وہاں ایک جگہ پہ بٹھا کر زمین کی کھدائی کرنے شروع ہو گیا تو کھدائی کرتے کرتے اس کے ماتھے پہ پسینہ جو آ گیا تو بیٹی فوراً بھاگتے ہوئے جاتی ہے، کہتے کہ ابا جان آپ رکیے، آپ کے ماتھے پر یہ پسینہ آ گیا ہے، اپنے ہاتھوں سے پسینہ صاف کرتی ہے، پھر روتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ابا جان آپ تھک جائیں گے، آپ چھوڑ دیں، یہ کام میں کرتی ہوں۔ یعنی کہ بیٹی کی اتنی محبت، اور ظالم باپ کا یہ رویہ کہ وہ بیٹی دوڑ دوڑ کر بھاگ کر جاتی ہے کہ ابا جان آپ یہ اتنا کام نہ کریں، آپ تھک جائیں گے۔ پھر وہ بیٹی یہ کہتی کہ ابا جان آپ کے پیشانی پہ جو یہ پسینہ آیا مجھے ذرا صاف کرنے دینا، کبھی رخساروں کو چومتی، کبھی باپ کے ہاتھوں کو چومتی۔ لیکن اس وقت زمانہ جاہلیت کا یہ رویہ تھا کہ ان ظالموں کو اپنی بیٹی کا یہ پیار، یہ انداز بھی مطلب ان کو ظلم سے نہیں روکتا، اور نہ وہ رکتے تھے اور نہ نظر آتا تھا، بالآخر وہ قتل کر دیتے تھے۔ لیکن جب حضور کی آمد ہوئی نا، میرے آقا نے آ کر جہاں انسانوں کو حقوق عطا فرمائے، وہاں جنات کو حقوق عطا فرمائے، راستوں کے حقوق بیان فرمائے، اور خاص کر آج ہمارا ٹاپک چونکہ خواتین کے معاملے سے ہے تو میرے آقا نے آ کر خواتین کے جو 4 روپ ہیں، چاروں روپوں کے الگ الگ شان اور مقامات بیان فرمائے کہ اگر یہی عورت کسی کی ماں بنتی ہے تو فرمائے کہ عرش کے رب نے ماں کو وہ مقام اور شہرہ عطا فرمایا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ عرش اولا کے رب نے اس جنت کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ اور پھر یہی عورت جب کسی کی بہن ہوتی ہے تو بہنوں کے حقوق بیان کیے کہ بہنوں کے حقوق بیان کیے کہ بہنیں جب آپ کے گھر میں کنواری ہوتی ہیں، رہتی ہیں، تو آپ نے ان سے حسن سلوک کے ساتھ رہنا ہے، ان کے اخراجات برداشت کرنے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ نے قیمتی وقت دیا ہمیں، اور یہاں وقت ہوا ہے جی ایک چھوٹے سے بریک کا، جلدی سے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا، رہنا ہے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید مسکراتی صبح میں۔ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں، مفتی رانا ساجد صاحب۔ السلام علیکم، میں خوش آمدید۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ابھی ہم پروگرام میں جو ہے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے پوچھنے کا یا بات چیت کا، وہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے۔ ہم چاہیں گے کہ اسی کو آگے لے کے چلیں، اسی کو کنٹینیو کریں، اسلام میں عورتوں کے حقوق پر ذرا روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ انتہائی مشکور و ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے مسکراتی صبح پروگرام میں بندہ ناچیز کو مدعو کیا۔ اللہ رب العزت آپ کے میٹرو ون کی پوری ٹیم کے علم و عمل میں ترقیاں عطا فرمائے۔
دیکھیں عورتوں کے حقوق کے متعلق آپ نے سوال کیا کہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر عورتوں کے حقوق کیا ہیں۔ اگر قرآن مجید کی بات کی جائے تو قرآن مجید نے جتنے عورتوں کے حقوق عورتوں کو عطا فرمائے اتنے شاید ہی کسی اور مخلوق کو دیے ہوں۔ رب ذوالجلال نے عورتوں کے حقوق عطا فرماتے ہوئے پوری کی پوری ایک سورہ مبارکہ سورہ نساء عورتوں کے حقوق کے اندر نازل فرما دی۔ اچھا، عورتوں کے حقوق قرآن یا دین اسلام کے اندر کیا ہیں، یہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں دین اسلام کے آنے سے پہلے کے حالات دیکھنے پڑیں گے کہ اس وقت عورتوں کے حقوق کیا تھے اور دین اسلام آنے کے بعد عورتوں کے حقوق عورتوں کو کیا ملے۔ دین اسلام آنے سے پہلے عرب کے اندر زمانے جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ بچیاں جب پیدا ہوتی تو پیدا ہوتے ہی انہیں باعث شرم اور باعث عار سمجھا جاتا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کو پھیلایا، جب دین اسلام کے احکامات نازل ہونا شروع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا نہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، ان کا مقام و مرتبہ یہ نہیں ہے کہ انہیں زندہ درگور کر دیا جائے، بلکہ فرمایا یہ چھوٹی بچیاں یہ اللہ کی رحمت ہیں۔ اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ جو احسان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے، لیکن جو چھوٹی بچیاں ان کے متعلق فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہیں تو انہیں اپنے سینے سے لگاؤ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ رب العزت 2 بیٹیاں عطا فرما دے اور ان 2 بیٹیوں کی وہ کفالت اس انداز میں کرے کہ کسی قسم کی کوتاہی ان کے کفالت کے اندر نہ کرے اور وہ پائے تکمیل تک پہنچا دے، ان کی شادی بیاہ کر دے، ان کو ان کے گھر کا بنا دے، تو فرمایا وہ شخص اور میں، انگلیوں کا اشارہ فرمایا اس طریقے سے ہم دونوں جنت میں ہوں گے۔ فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے حقوق کے متعلق اشارہ، یعنی ابھی تو پیدائش ہے، پیدائش کے وقت ہی ان کے حقوق بیان کر دیے کہ جنت میں اور ان کی کفالت کرنے والا ایک ساتھ ہوں گے۔ اسی طریقے سے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم جتنے نیک اعمال کرتے ہیں ان کا بدلہ اللہ رب العزت ہمیں مرنے کے بعد جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے عورت کو مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہوئے کہ جب وہ ماں کی صورت اختیار کر لیتی اس جنت کو اٹھا کے ماں کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ اب نے ارشاد فرمایا کہ جنت جو ہے ماں کے پاؤں تلے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی خدمت کرو، جس شخص نے ماں باپ کی خدمت کر لی اس نے گویا کہ جنت کی کنجی حاصل کر لی۔ اب ایمان سے بتائیے کہ اسلام کے اندر یہ جو مقام و مرتبہ بچی کی صورت میں بھی مقام اسلام عطا فرما رہا ہے اور ماں کی صورت میں بھی مقام جو ہے وہ اسلام عطا فرما رہا ہے۔ دین اسلام کے اندر عورتوں کے تمام مسائل بیان کیے گئے اور اس انداز میں بیان کیے گئے کسی اور مذہب کے اندر اتنی وضاحت کے ساتھ اور اتنی صراحت کے ساتھ اور اتنی زیادتی کے ساتھ نہیں بیان کیے گئے۔ بے شک بے شک۔ اچھا، ابھی ہم عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے بہت اچھے انداز میں بیٹی کو جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا کہ بیٹی ہونا کتنی بڑی رحمت ہے اور اس کے اب کیا کیا حقوق ہیں۔ اگر ہم آ جائیں تھوڑا سا بیوی کے حقوق کی طرف تو تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپلین کیجیے گا۔ جی بالکل، عورتوں کے حقوق کے اندر بیوی کے حقوق بھی سب سے اہم ہیں۔ رب ذوالجلال میاں اور بیوی کے متعلق ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو، یعنی میاں اور بیوی کے متعلق رب ارشاد فرما رہا ہے تم دونوں ایک دوسرے کے لباس ہو۔ اب عرف عام کے اندر لباس تو یہ ہے کہ جو ہم نے پہنا ہوا ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح کے اندر لباس کے اگر معنی اور مفاہیم دیکھے جائیں تو لباس اس چیز کو کہتے ہیں جو عیوبات کو، عیب کو ڈھانپتا ہے۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح رہیں گویا کہ وہ ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ بیوی جو ہے وہ شوہر کے عیوبات ڈھانپے، شوہر جو ہے وہ بیوی کے عیوبات کو ڈھانپے، پردہ پوشی کرے اور آپس میں مل جل کے رہیں۔ بے شک، نہ یہ کہ بیوی جو ہے شوہر کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دے بیچ چوراہے کے، نہ یہ کہ شوہر بیوی کے متعلق لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ میری بیوی میں یہ نقص ہیں اور میری بیوی میں یہ معاملات ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بتاتا ہے کہ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اپنی زندگی گزارو اور برداشت لے کر آؤ۔ برداشت لے کر آؤ گے تو زندگی آسان رہے گی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں ہنا طاہر۔ السلام علیکم بہن، خوش آمدید۔ کیسی ہیں ہنا آپ؟ ٹھیک ہے؟ اچھا ہنا، اب ہم چاہیں گے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔
اور ناظرین وقت ہوا ہے یہاں ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، رہنا ہے صرف اور صرف ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید مسکراتی صبح میں ہوں ارسلہ طاہر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی رانا ساجد صاحب. ہم بات کر رہے تھے بریک سے تھوڑی دیر پہلے تک بیوی کے حقوق کے حوالے سے. اسی کو تھوڑا سا میں چاہوں گی اور آپ ڈیٹیل میں بتائیں کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہاں کس کو نہیں، معلومات کس کو کم ہے، خواتین کو کم ہے یا مردوں کو کم ہے؟ جی بالکل، اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دونوں کے حقوق قرآن مجید فرقان حمید میں واضح بیان فرما دی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے مرد کو چونکہ سمجھداری کی بنا پر تھوڑے سے اختیارات زیادہ عطا فرمائے کہ وہ معاملے کی نزاکت کو سمجھتا ہے. اگر میاں بیوی کے درمیان چپکلش ہوتی ہے یا لڑائی جھگڑا یا نوک جھونک، ظاہر سی بات ایک ساتھ رہتے ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں مرد کو چاہیے کہ چونکہ اس کے پاس اللہ رب العزت نے اس کو تھوڑا سا مقام زیادہ عطا فرمایا، تو اس کو چاہیے کہ معاملے کو سمجھداری کے ساتھ ہینڈل کرے، غصے کے ساتھ، جذباتیت کے ساتھ اور دیگر غلط زبان استعمال کرنے کے ساتھ اگر وہ ان تمام معاملات کو ہینڈل کرے گا تو گویا کہ وہ نقصان کرے گا، اپنا بھی نقصان کرے گا، اپنے گھر بار کا بھی نقصان کرے گا، اپنے بچوں کا بھی نقصان کرے گا. لہٰذا شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ بتایا ہوا ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں یہ کہ انسان کو جب غصہ آ جائے، معاملات جب خراب ہو، غصہ آ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نشست بدل لے، مجلس بدل لے. مثال کے طور پر اگر وہ بیٹھا ہے اور غصے کی کیفیت میں غصہ آ رہا ہے، بات بڑھ رہی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے اور جگہ تبدیل کر لے. اسی طریقے سے لیٹا ہے تو اٹھ کر بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، کھڑا ہے تو ایک سے دوسری جگہ چلا جائے. اور پھر حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا انسان جب شدید غصے میں ہوتا ہے، شیطان اس کے خون کے اندر دوڑتا ہے اور اس کو برانگیختہ کرتا ہے کہ اور لڑائی کرو، اور لڑائی کرو. اس صورت میں چاہیے کہ اسے وہ جا کر وضو کر لے. جو ہی وہ وضو کرے گا اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، شیطان بھی اس سے دور ہو جائے گا. یاد رکھیے گا، میاں اور بیوی کے درمیان چپکلش کروانا، تنازعات جنم دلوانا، یہ سارے کے سارے کام شیطان مردود کے ہیں اور شیطان کا یہ پسندیدہ ترین مشغلہ ہے. جو شیطان کا شتونگڑا یہ کام کرواتا ہے، شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے. اور حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا جو شخص ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے میاں بیوی کے درمیان ناچاقی کو دور کروانے کے لیے اگر تھوڑا سا جھوٹ بھی بول دے تو اس میں کوئی قباحت نہیں. مثال کے طور پر میاں بیوی آپس میں ناچاقی ہے، لیکن کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی آپ کی بیوی تو آپ کی بڑی تعریفیں کرتی ہے، آپ کی غیر موجودگی میں بہت اچھا آپ کو کہتی ہے، تو اس سے اس کا دل پسیج جائے گا. اسی طرح خواتین کے پاس اگر کوئی خاتون جا کے یہ کہے کہ بھئی آپ کے شوہر تو آپ کو بہت پسند کرتے ہیں اور آپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ اس کے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہیں، تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جن سے چپکلش کو دور کر کے میاں بیوی کے درمیان پیار اور محبت جو ہے وہ قائم کی جا سکتی ہے. صحیح. ہم بات کر رہے تھے مفتی صاحب بیوی کے حقوق کیا کیا ہیں شوہر جی وہ دیکھیے، چونکہ فرما برداری جو ہے نا اللہ رب العزت نے عورت کو عطا فرمائی ہے. عورت کے متعلق یہ حکم ہے کہ جائز کاموں میں شوہر اگر عورت کو کسی کام کا حکم دے، عورت کو چاہیے کہ اپنے آرام کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کا حکم بجا لائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سجدے کا حکم انسان کو اللہ کو کرنے کا دیا ہے، لیکن اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنا مقصود ہوتا تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. یعنی مقام و مرتبہ شوہر کا بیوی کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے بہت بلند رکھا ہے، لیکن شوہر کو بھی چاہیے کہ اس مقام کی لاج رکھتے ہوئے بیوی کو اسی حساب سے ہینڈل کرے اور اس کے حقوق کا بھی خیال رکھے. یاد رکھیے گا حقوق دونوں طرف کے ہیں، میاں بیوی کے، زوجین کے حقوق. ایسا نہیں ہے کہ صرف شوہر کے ہی حقوق ہیں، بیوی منظم مبرہ ہے، شوہر کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ وہ بیوی کا خیال نہیں رکھے گا. شوہر بیوی کا خیال رکھے گا، بیوی شوہر کا خیال رکھے گی، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو دین اسلام پہ گویا کہ وہ کاربند ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، ہم پسند کی شادی کے خلاف دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں پسند نہیں کی جاتی کہ پسند کی شادی کی جائے، جوائنٹ مطلب ماں باپ کی مرضی سے، اور یہی طریقہ تھوڑا بہت اگر مان بھی جاتے ہیں تو اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کے لیے، بھائیوں کے لیے مان جاتے ہیں، لیکن اگر یہی خواہش جو ہے وہ بیٹی یا بہن کرے تو پھر ہم اس کو نہیں مانتے. اسلام اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، پسند کی شادی بذاتی خود اسلام کے اندر ناجائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، پسند کی شادی جو ہے جائز ہے، لیکن پسند کی شادی کے اندر جو خرافات کے معاملات آ جاتے ہیں، شریعت سے متصادم ہوتے ہیں، وہ ناجائز ہیں. اس میں ایک چیز اور ہے، دیکھیں ماں باپ ہے نا اپنے بچوں کو بڑے لاڈ اور پیار کے ساتھ پالتے ہیں، پوری زندگی ان کو پال پال کے بڑا کیا انہوں نے. بڑا کرنے کے بعد ان کی دلی خواہش ہوتی ہے، مان ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی شادی جو بڑی دھوم دھام سے کروں اور اپنے پسند سے اپنے مطابق کروں. اور پھر وہ ماں باپ بچوں سے بھی ان کی رائے لیتے ہیں، ایسا نہیں کہ رائے نہیں لیتے، زبردستی شادی کر لیتے ہیں.
تو بچوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ جس ماں باپ نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا، مجھے تعلیم دلوائی، ایجوکیٹڈ بنایا، تو اس معاملے میں ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ جس طریقے سے وہ مجھے کہیں میں ویسا کر لوں. ہاں اپنی رائے وہ بھی دے سکتے ہیں، باہمی بیٹھ کر مشاورت کے ساتھ ہو سکتا ہے. دیکھیے ماں باپ سے زیادہ بڑھ کے اولاد کے متعلق کوئی یہ نہیں جان سکتا کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے. ماں باپ زیادہ جانتے ہیں، تو ماں باپ کو پتہ ہے کیا ہے. ہاں لیکن ماں باپ کو چاہیے ان کی رائے کا بھی احترام کریں، ان کی ذہنی ہم آہنگی کا بھی احترام کریں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ لڑکے کو کوئی لڑکی پسند ہے اور وہ کرنا چاہتا ہے، ماں باپ کے سامنے اس نے بیان کر دیا، ماں باپ اس لڑکی کو دیکھیں گے، اس لڑکی کے گھر والوں کو دیکھیں گے، اس کے خاندان والوں کو دیکھیں گے. اگر کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی ہے تو ماں باپ اس کی خواہش کے مطابق شادی کر دیں گے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز نظر آ گئی ان کو ان کے خاندانی معاملات کے اندر کہ آگے چل کے ان کو نظر آ رہا ہے ہمارے بچے کے حق میں یہ صحیح نہیں ہوگا، تو ماں باپ اگر منع کرتے ہیں تو اولاد کو چاہیے اس بات کو سن کر سرے تسلیم خم کر لے اپنا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے حق میں جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ اسلام کے اندر تو جائز ہے، لیکن آگے کے معاملات دیکھنا بے انتہا ضروری ہے. بالکل صحیح. میرا سوال یہی تھا کہ اسلام کی روح سے اسلام کیا کہتا ہے؟ ویسے تو طریقہ تو یہی ہے کہ آپ سب کو راضی کر کے چلیں، ایک احسن طریقہ ہے، لیکن کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اجازت ملتی ہی نہیں، سب کچھ نظر بھی آ رہا ہے لیکن بچیوں کو بیٹیوں کو یہ اجازت ملتی ہی نہیں ہے، اس کو جائز ہی نہیں مانتے کہ وہ ایسی خواہش. تو میں یہ پوچھ رہی تھی اسلام اس روح سے کیا کہہ رہا ہے کہ اجازت ہے لڑکیوں کو؟ اسلام تو اس چیز کی اجازت دیتا ہے. دیکھیں مسلمان کلمہ طیبہ پڑھنے والا جو شخص ہے وہ ایک کلمہ طیبہ پڑھنے والی لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے بشرطے کہ اس کے ولی جو ہے وہ رضامند ہوں. اب اسلام کس چیز کی ممانعت کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ شادی سے پہلے جو غیر شرعی معاملات ہیں ان کو آپ نہ اختیار کریں. آج کل جو معاشرے میں رواج بن چکا ہے کہ ٹیلی فون کے اوپر بات کرنا، ایس ایم ایس کرنا، اور شادی سے پہلے نکاح سے پہلے منگنی ہو گئی ہے تو نکاح تو نہیں ہوا نا بھائی، منگنی ہو گئی ہے، ملنا جلنا شروع کر دیا، باہر آؤٹنگ ہو رہی ہے، سارے معاملات، یہ اسلام منع کرتا ہے ان چیزوں سے. اگر یہی غیر شرعی معاملات کو لے کر چاہے وہ نکاح کر کے بھی بعد میں بھی کریں کہ بے لباس ہو کر مطلب بغیر دوپٹے کے لوگوں کے درمیان میں نکلنا اور اس طرح کے دیگر غیر شرعی معاملات، وہ بھی ناجائز ہیں. لیکن شریعت یہ کہتی ہے جائز معاملات کے اندر رہتے ہوئے باہمی رضامندی کے ساتھ لڑکا لڑکی راضی ہیں، چاہیے کہ اپنے والدین کو بیچ میں ان کی بھی رضامندی شامل کر کے شادی کر لیں. اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. صحیح ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ مطلب اسلام کی روح سے اسلام میں جائز ہے بالکل. لیکن ماں باپ کو ناراض کر کے اور چھپ کر شادی کرنا یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں. ہاں یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ آپ اعلان کے ساتھ ہی ہوتی شادی کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے اس کا اعلان کیا ہے، لوگوں کو بتایا، ورنہ تو وہ جائز نہیں کہلاتی ہے. جی جی بالکل. وہ نکاح کہلاتا بھی ہے اور نکاح بھی نہیں کہلاتا. نکاح ہو جائے گا لیکن مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں. چلیے اب آ جاتے ہیں نا آپ کی طرف، اور ہم چاہیں گے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. خوبصورت کلام ہے حسین سرور نقشبندی صاحب کا.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اور یہاں پر وقت ہوا ہے ناظرین ایک اور چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید مسکراتی صبح میں ہوں ارسلہ طاہر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی رانا ساجد صاحب۔ مفتی صاحب، بچیوں کی ابھی ہم شادی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اب تھوڑا سا شادی سے پہلے کے معاملات کی طرف آ جاتے ہیں۔ بچیوں کی تعلیم بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتی ہے بہت سارے گھروں میں۔ شادی تو خیر میں نے بہت بات کی بات کر لی، پہلے تو ان کو اسکول، کالج، یونیورسٹی، اس کے لیے بہت جنگیں لڑنی پڑتی ہیں۔ بہت سارے بھائی جو ہیں وہ بہت سخت ہو جاتے ہیں کہ نہیں، بس نہیں جا سکتی تم، لڑکیوں کے لیے تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو اماں نے سکھا دیا ہے وہی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں تعلیم، شعور، یہ ڈگری، یہ کوالیفیکیشن لڑکیوں کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، اور دین اس کو کیا کہتا ہے، کتنی اجازت ہے اس کی؟ جی دیکھیے، جس طریقے سے ہمارا معاشرہ یا پوری دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، اس لحاظ سے دنیا کے ساتھ چلنا بے انتہا ضروری ہے، اور اس کے لیے تعلیم جو ہے وہ ضروری ہے۔ دیکھیے، دین اسلام کی اگر بات کریں ہم، تو دین اسلام کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمیں یہ ملتی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک۔ تو اس کے اندر انفرادیت یہ نہیں ہے کہ صرف مردوں کے لیے یہ حکم ہے، یہ خواتین بھی کر سکتی ہیں، لیکن اس کے اندر یہ دیکھیے کہ جب چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، اسکول جاتی ہیں، تعلیم حاصل کرتی ہیں، بہت اچھی بات، پھر کالج کا زمانہ آ جاتا ہے، کالج کی تعلیم حاصل کرتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن شرعی حدود کو اس کا خیال رکھتے ہوئے اگر یہ کام کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ کوئی ان کو منع کرے گا۔ لیکن فی زمانہ کالجز وغیرہ میں جو برائیاں، یا یونیورسٹی میں جو برائیاں آ چکی ہیں، تو ضرورت اس امر کی کہ ان برائیوں کو ختم کیا جائے، نہ یہ کہ بچیوں کو تعلیم سے روکا جائے۔ ان برائیوں کو روکنے کے لیے حکومت وقت اقدامات کرے کہ یونیورسٹیز اور کالجز وغیرہ میں ان کا لحاظ رکھا جائے، خواتین کا اور لیڈیز کا، اور ان کے سارے معاملات کو جو ہے سہل کیا جائے، تاکہ وہ اپنی تعلیمی تشنگی جو ہے آسانی کے ساتھ پورا کر سکیں۔ دین اسلام تو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ بنیادی ضرورت ان کی گھرداری بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھرداری یا خانہ داری کو چھوڑ کر وہ صرف اور صرف تعلیم ہی حاصل کرنے لگ جائیں۔ تعلیم انسان کے اندر شعور پیدا کرتا ہے، پھر آگے چل کے ظاہر سی بات ہے ان کی شادی ہونے کے بعد انہیں اپنا گھر بھی سنبھالنا ہے، اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے۔ تو گھرداری جو ہے، گھرداری سے مراد یہ کہ سگڑ پن، کھانا بنانے کا طریقہ اور گھر سنبھالنے کا طریقہ سلیقہ، یہ سارا بھی سیکھنا چاہیے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں یہ نہیں سیکھیں گے، وہ سیکھیں گے، یہ غلط ہے۔ دونوں کو لے کر اگر بیلنس لے کر چل سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر بیلنس لے کر نہیں چل سکتے تو پھر ظاہر سی بات ہے ڈیفینیٹلی گھرداری جو ہے وہ فرسٹ پریورٹی ہے، گھرداری پہلی ہے۔ اب ایک ہے بچی، وہ بالکل پوری تعلیم یافتہ ہو کر، بہت اچھے تعلیم حاصل کر لی، انہوں نے بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، ماسٹرز کی ڈگری کے بعد جو ہے انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کر لی، لیکن گھرداری میں بالکل صفر ہے۔ اب وہ شوہر کے ساتھ کس طرح گزارا کریں گی؟ اب آگے پھر ان کے بچے ہیں، ان کے بچوں کی کس طرح وہ معاملات جو دیکھیں گی؟ تو یہ دونوں چیزوں کو بیلنس لے کر چلیں تو دین اسلام اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تعلیم تو یہ گھرداری کے معاملات کو اور نکھارے گی۔ جی بالکل، سمجھ میں ہی آتا ہے کہ مجھے بجٹ کیسے چلانا ہے، یہ آپ پڑھنے سے سیکھتے ہیں، بہت سے ایسے اپنے کم بجٹ میں گزارا کیسے کروں گی، یہ آپ اس سے سیکھتے ہیں بچوں کی۔ اور اچھے کاٹ رہا ہوں، بہت سے گھر ایسے بھی ہیں جن کو صرف گھرداری آتی ہے لیکن تعلیم نہیں ہے، اس کی وجہ سے ذہن جو چھوٹا ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر لڑائی جھگڑا، شعور کی کمی، تعلیم کی کمی۔ ہم کہتے ہیں سیدھا سیدھا بھائی تعلیم کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اچھا شوہر دیا، سب کچھ دیا، اتنے پیارے پیارے بچے دیے، اور سب کچھ آپ کے پاس، اس کے باوجود یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آپ کیوں اتنا وہ کرتے ہیں؟ تو جب نتیجہ نکالا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے ایجوکیشن کی کمی ہے۔ بالکل، مجھے ایسا لگتا ہے، پتہ نہیں میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، کہ پہلے آپ کو تعلیم ہی مجھے لگتا ہے بہت ضروری ہے، اس کے بعد آپ ان چیزوں کی طرف آئیں تاکہ وہ پھر بہتر بھی سمجھ میں آئے۔ اور کہتے ہیں نا وہ الجھنیں، وہ جو نوٹس ہوتی ہیں وہ دماغ کی کھل جاتی ہیں جب آپ اسکول یا کالج جاتے ہیں، تو آپ کو چیزیں آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں، پہلے اتنی جلدی سمجھ نہیں آتی جتنی آسانی سے، لیکن پھر بھی یہ بہرحال کچھ ماحول ہے ایسا، اور یہ دونوں طرف سے معاملات ہوتے ہیں، خواتین کی طرف سے، لڑکوں کی طرف سے، کچھ ماحول یا حکومت وقت کہہ لیجیے، کچھ بھی، یہ پورا پیکج ہوتا ہے۔ گھر کا بھی ایک ایسا، بچی کو اتنا کانفیڈنس، آپ اتنا اعتماد دیں کہ وہ ڈر کر جائے نا، اس کو پتا ہو کہ میرے ساتھ میرے اماں ابا بہن بھائی سب ہیں، میں اگر وہ نہیں بھی ہیں تب بھی ہیں، اس کے اندر خوف نہ ہو، چھپ کے کرنے کی کوئی چیز نہ ہو، تو میرے خیال ہے پھر خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ اور یہ گھر والے ہی دے سکتے ہیں۔ یہ خرابی پیدا اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب گھر والے بچوں کے اوپر بے جا سختیاں کرتے ہیں نا، تو پھر وہ اپنے دل کی بات اپنے ماں باپ کو نہیں بتاتے۔ بچوں کے ساتھ اگر آپ فرینڈلی ماحول رکھیں، ان کو اپنے دوست جیسا رکھیں، ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ اپنے دل کی ہر بات آپ سے شیئر کریں۔ اگر وہ پڑھنے بھی جا رہے ہیں، واپس آ کے ایک ایک چیز آپ کو بتائیں، ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا،
تو آپ ان کی بہت اچھے سے تربیت کر سکتے ہیں. لیکن بے جا ڈانٹ ڈپٹ، بے جا سختی میں رکھنے کی وجہ سے آپ سے باتیں چھپائیں گے اور پھر وہ ایسا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جہاں ان کو ذہنی سکون ملے، اچھا لگے جہاں پہ. تو اس صورت میں کوئی بھی ان کو ورغلا کے کسی بھی راستے پر لگا سکتا ہے. بالکل. اور یہ جو آپ نے بات کی نا بڑی اچھی کہ اماں جو ہے وہ باتیں سنیں بچوں کی، پورے دن کی ان کی رپورٹ ہے وہ سنیں، وہ مجھے لگتا ہے وہی ماں، جیسے تو ساری مائیں بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، ماں تو بہت ہی اچھی ہوتی ہے، لیکن جو پڑھی لکھی اماں ہوتی ہے نا، وہ مجھے لگتا ہے اس کو یہ اس بات کی امپورٹنس پتہ ہوتی ہے کہ مجھے بیٹھ کے اپنے بچوں کی بات سننی ہے. اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہوتا ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ روٹی جو ہے نا ایک کم نہ پڑ جائے اور سالن سب کو پورا مل جائے. وہ ایک ہوتا ہے نا، آپ پریورٹی کس کو دیتے ہیں کہ آپ کھانے سے بھی زیادہ بچے کو سننا، مجھے لگتا ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ کسی طرح سے 2 روٹی کھا لیا، ابھی بھی اماں نے کھانا کھا لیا، اور یہ نہیں پوچھنا کہ باقی تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے یہ چیز تعلیم میں سکھاتی ہے. بالکل بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا، یہ معاملہ جب شروع ہو جاتا ہے، شادی سے پہلے ہی ہمیں ایسا گھر ملا ہوتا ہے جہاں بڑی مشکل ہوتی ہے نکلنے میں، کام کرنے میں، بتانے میں کہ میں چاہتی کیا ہوں. جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر شادی کے بعد بھی یہی معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ شوہر یا سسرال والے، ان کی طرف سے پھر پرمیشن نہیں ملتی اس طرح سے کہ نہیں تم نہیں پڑھ سکتی. اگر وہ پڑھنا چاہے کہ بھئی چلیں اب شوہر کا ساتھ ہے، تو ایسے شوہروں کو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی اجازت دو انہیں، دین بھی اجازت دے رہا ہے، کچھ اچھے انداز میں ان کو ذرا سمجھائیں آپ. دیکھیے اس میں جو نا کئی باتیں ہیں. اس میں پہلی بات تو یہ کہ اگر بچی اتنی اچھی ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے، ٹائم ضائع نہیں کر رہی، ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں یہ پروگرام کمپلیٹ کر لوں گی تو اس کے یہ فائدے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے شوہر کو بیٹھ کے اس کو بتائے، اس کے سامنے ڈسکس کرے اور اس کا شوہر اس کے گھر والوں سے بات چیت کر لے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کو منع کرے گا. صحیح. لیکن یہ پیار محبت کے ساتھ ہوتا ہے. اگر یہی بات غلط طریقے سے اگر کی جائے، شوہر بولے گا نہیں تم نے نہیں پڑھنا، بولے نہیں میں نے اپنی ایجوکیشن مکمل کرنی ہے، کوئی روک کر تو دکھائے، تو یہ بات پھر غلط ہو جاتی ہے. یہ پھر غلطیوں تو ضد والے معاملات ہو جاتے ہیں. تو کسی بھی رشتے میں ہر کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کے مطابق اگر وہ راستہ اختیار کریں تو سارے راستے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی. بہت شکریہ مفتی رانا ساجد صاحب آپ کی آمد کا. آپ نے قیمتی وقت نکالا، بہت سارے سوالات کے ہمارے جواب دیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا حنا طاہر صاحبہ بہت پیاری آپ کی ماشاءاللہ دلکش آواز ہے. بہت اچھا لگا آپ سے کلام سن کے. آپ نے وقت نکالا، بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، یہاں وقت تو ہوا اجازت کا، لیکن جاتے جاتے ہم چاہیں گے کہ حنا طاہر جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت نصیب کریں.